بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی سٹوری، آج کا واقعہ بہت ہی مزیدار، سبق آموز اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جناب والا، واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک گنبد نظر آیا اور ساتھ ہی آپ کو ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز یہ تھی کہ اے دانیال، ادھر آؤ۔ تو جناب والا، جب حضرت دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کسی مقبرے کا گنبد ہے۔ تو جب آپ مقبرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا اس کے اندر تو بہت عالی شان عمارت موجود ہے، اور عالی شان عمارت کے درمیان ایک تخت موجود ہے اور اس پر ایک لاش پڑی ہے۔ جب آپ اس لاش کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لاش کے پاس ایک تلوار ہے اور اس تلوار پر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے۔ جناب والا، وہ تحریر یہ تھی کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں۔ خدا نے مجھے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی اور میں نے 12,000 شادیاں کی اور ہزاروں کی تعداد میں میری اولاد تھی، اور اللہ پاک نے مجھے بہت سارے خزانوں سے نوازا۔ مجھ پر اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود بھی میں نے اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ الٹا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ خدا نے ہدایت کے لیے ایک نبی کو بھیجا، انہوں نے مجھے سمجھایا لیکن میں باز نہ آیا، میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ تو انجام یہ ہوا کہ وہ اللہ کے نبی مجھے بد دعا دے کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ پاک نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا، تو میرے ملک میں کوئی فصل پیدا نہ ہوئی، باقی اناج بھی ختم ہو گیا۔ تو میں نے دوسرے ممالک میں حکم بھیجا کہ ہر قسم کے کھانے اور میوہ جات میرے ملک میں بھیجے جائیں، تو میرے حکم کے مطابق کھانے کا سامان میرے ملک میں آنے لگا۔ لیکن جیسے ہی یہ سارا سامان میرے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو سارے کا سارا سامان مٹی بن جاتا، میری ساری محنت بیکار جاتی۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے اور میری بیویاں اور بچے موالید سب مجھ کر چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ میں اکیلا ہی اپنے قلعہ کے اندر رہ گیا، سوائے بھوک کے میری اور کوئی غذا ہی نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت ہی مجبور ہو کر بھوک کی تکلیف میں قلعہ کے دروازے پر آیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کچھ کھا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے ایک موتیوں کا بھرا ہوا برتن لے لے اور یہ کھانا مجھے دے دے۔ تو اس شخص نے اس کی ایک بات پر بھی توجہ نہ دی اور جلدی جلدی کھانا کھایا اور بھاگ نکلا۔ تو انجام یہ ہوا کہ میں اس بھوک کی تکلیف سے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ یہ میری کہانی ہے۔ جو بھی میرا یہ حال سنے وہ دنیا کے قریب نہ جائے۔ ناظرین کرام، جو لوگ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے نعمتوں میں مزید اضافے کا وعدہ فرمایا۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ان کے لیے خدا تعالی نے اپنے عذاب کی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، مذکورہ دونوں باتیں یعنی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کا ذکر اللہ پاک نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو یقیناً ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے اس بادشاہ کو 1300 سالہ لمبی عمر عطا کی، اور اللہ پاک کی نعمتوں کی بارش اتنی ہوئی کہ اس بادشاہ نے 12,000 شادیاں کی، اور اللہ پاک نے اس کو ہزاروں کی تعداد میں اولاد عطا فرمائی۔ پھر بھی اس بادشاہ نے اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا بادشاہ کی بیویاں اس کو چھوڑ کر چلی گئیں، بادشاہ کی اولاد بادشاہ کو چھوڑ کر چلی گئی، ملک پر قحط طاری ہو گیا، اناج سارے کا سارا ختم ہو گیا، بلکہ دوسرے ملکوں کا اناج بھی اللہ پاک کی ناراضگی سے نصیب میں نہ آیا، اور اینڈ میں بھوکا پیاسا مر گیا۔ سامعین کرام، آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ جس چیز کی قدر نہ کی جائے وہ چیز اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے یہ بات بالکل درست سنی۔ سامعین کرام، اس واقعے سے، اس سٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچا جا سکے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی ناشکری کے سبب بھوک، فاقہ، قحط اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ جناب والا، اللہ پاک نے اس بادشاہ کو 1300 سال کی عمر عطا کی۔ اس واقعے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنی ہی بڑی عمر پا لے لیکن
ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ ناظرین کرام، ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنی ناشکری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اچھے، سچے اور سبق موضوع واقعات سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے واقعے کی ویڈیو جلد آپ تک پہنچ سکے۔ امان اللہ، اللہ حافظ۔